الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ بے لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت بے لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت بے لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت بے لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت بے لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت بے لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت بے لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت بے نامی درود ان کے ہر وقت و حالت بے لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت بے لاکھوں سلام زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے
دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ حضرات ذی وقار، سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوان حضرات، اللہ رب العالمین کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی اور حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ نہ فکر کی جولانی، نہ غرض ہنرمندی، نہ فکر کی جولانی، نہ غرض ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی۔ رضا دل کو جو بنانا تھا جلوگائے حبیب، اعلی حضرت بریلوی عرض کرتے ہیں، رضا دل کو جو بنانا تھا جلوگائے حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ احمد رضا، جب آپ نے اپنے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کی الفت کو بسانا تھا، تو پھر ہر ایک کی محبت پہلے دل سے نکالنی تو تھی نا کم از کم۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، اور آبروئے ما زنام مصطفیٰ، جام وصال دا پین والے، عاشق مست جمال ہو روندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے، صاحب درد تے حال ہو روندے، ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے، غرقال مکال ہو روندے، سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم، شیر صفت کتال ہو روندے۔ عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو کد پرکھ ہوندی، کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی، کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، سمرا دین اسلام ایمان دائی۔ آپ حضرات، بس لمبی چوڑی بات نہیں ہونی، جتنی دیر آپ بیٹھے اپنے دل کو خالی کر کے حضور کی محبت کے لیے چند باتیں سنیں۔ میرے عزیز بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، فہامہ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، حضرت مولانا غلام غوث بغدادی، تو انہوں نے مجھے کہا تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ جو آدمی کمزور دل ہے اس کا کام ہی نہیں ہے حضور سے محبت کرنا۔ جس کی ٹانگیں ویسے کانپ رہی ہوں کہ مولانا صاحب کیا کرنے لگے ہیں، تو وہ اس کا کام نہیں ہے۔ بوزدل بندے کا کام ہی نہیں ہے حضور سے محبت کرنا۔ جو بوزدل تھے وہ تو دیکھ کر بھی محبت نہیں کر سکے، اس لیے وہ منافق رہ گئے، اور جنہوں نے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا وہ حضور کے صحابہ اور غلام بن گئے۔
علامہ اقبال درویش لاہوری مصور پاکستان وہ کہتا ہے سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت، سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت، نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت۔ کہنے لگا پتہ نہیں مسلمانوں کی دوبارہ عظمت بحال ہوگی کہ نہیں، اور نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت، پتہ نہیں اب مدینہ پاک سے ٹھنڈی ہوا آئے نہ آئے۔ سر بر آمد روزگارے این فقیرے، کہنے لگا میں تو مر رہا ہوں، میری زندگی تو ہو گئی مکمل، دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت، پتہ نہیں پھر مسلمانوں میں ایسا غیرت مند عاشق آئے یا نہ آئے۔ وہ اقبال دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت، وہ اقبال کلندر لاہوری اور درویش لاہوری کہتے ہیں کہ نہ ساکی نہ از پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے کلام میں نہ شراب کی بات، نہ شراب پینے والوں کی بات، نہ شراب پلانے والوں کی بات، نہ شراب کے برتنوں کی بات، نہ ساکی نہ از پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ کہنے لگا کہ میرے کلام کے اندر تمہیں اس قسم کی کوئی بات گندی نہیں نظر آئے گی، ہاں ایک بات ضرور ہوگی کہ جب میں رسول اللہ کے عشق و محبت کی بات کروں گا تو بڑا بے باک ہو کے بات کروں گا۔ تو میں نے کلندر لاہوری سے سوال کیا، میں نے کہا ABC پڑھ کے آپ بے باک ہو گئے، یورپ پڑھ کے آئے اس لیے بے باک ہو گئے؟ بیا اقبال جامع از خمستان خودی درکش کہ تو عزم خانہ مغرب سے خود بیگانہ می آئی۔ میں نے کہا کہ وہاں آپ یورپ کے اندر گئے اس لیے بے باک ہو گئے؟ علامہ اقبال فرمانے لگے نینا مولانا خادم یہ بات نہیں ہے، میں یورپ سے پڑھ کر بے باک نہیں ہوا، شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم۔ کہنے لگا کہ حضور کے عشق و محبت کی بات میں نے سیدنا صدیق اکبر سے لے کر غازی علم الدین تک ایسی ہی سنی جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کی بات یہ کام اجاگر کرنا ہے، حضور کی عزت پر بات کرنی ہے، ایسے سر جھکا کے بات نہیں کرنی، ایسے جو ہمیں لوگ کہتے ہیں ایسے بات کرو، ایسے بات نہیں ہو سکتی، ایسے سر جھکا کے کہ ہلکی سی بات کرو کیونکہ حالات نہیں ٹھیک، حالات بڑے خراب ہیں۔ حالات ٹھیک کب ہوئے؟ یہ میرے پاس سبل الہدی والرشاد پڑی ہے، میدان احد میں 70 مرتبہ کافروں نے تلوار سے رسول اللہ پر حملہ کیا، اس وقت حالات ٹھیک تھے؟ حالات ٹھیک کب تھے؟ مجھے کوئی بتائے۔ 4 دندان مبارک کو پتھر لگا سامنے والے کو، کون ہے؟ آج ہر بندہ اٹھ کر بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں میری پگڑی سلامت رہنی چاہیے، مجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں استاد العلماء بن گیا۔ ہر بندہ اپنا سائز دیکھ رہا ہے کہ میرا سائز کتنا ہے، میں اس سائز سے حضور سے محبت کروں۔ یہ بات عجیب و غریب ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، کہ مسلمانوں کی ذلت کی وجہ 313 تھے تو کوئی چیز حضور کی طرف نہ آ سکی، آج 1.25 ارب مسلمان ہیں تو لوگوں نے حضور کے لیے ڈرامے بنا دیے۔ اس پر اب سوچنے والی بات ہے اور اس پر غور کرنے والی بات ہے۔ ہر بندہ اپنا سائز دیکھ رہا ہے کہ میرا سائز کتنا ہے تو میں اس سائز کے مطابق حضور سے محبت کروں۔ نہ کسی کا سائز نہیں، صرف حضور کی شان دیکھنی ہے کہ رسول اللہ کی شان کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المعجوب شریف کے اندر لکھا، سنیں ذرا، آج لوگ منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے، حضور کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور اس سائز سے پڑھنا ہے کہ اس سائز سے پڑھنا ہے۔ میں نے کہا تو ہوتا کون ہے حضور کے بارے میں بات کرنے والا؟ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ نے کشف المعجوب شریف کے اندر لکھا، فرمایا کہ ولی کی ساری زندگی اس کی عبادتیں اور ریاضتیں نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ ہاں، یہ داتا صاحب علیہ رحمہ نے امام الانبیاء کے بارے میں بات نہیں کی، حضور کی شان تو ہما پیغمبراں در جستجوان، خدا داند کے تو در چے مکانی، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا، ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے۔
اس لیے نہیں میں نعرے لگوا رہا کہ میری تک، میں کہتا ہوں کہ اندر گرمی حرارت پیدا کرو. چوں چوں نال حضور نال محبت نہیں ہوندی، انج کر کے حضور نال محبت ہوندی ہے. صرف اتنی بات ہے، حضور کے بارے میں بات کرنی ہے، اور ایسے بات کرنی ہے کہ کافر بھی لرزہ بر اندام ہو. ایسے بھئی مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ لبیک کا معنی یہی ہے جو ہم نعرہ لگا رہے ہیں. اس کا معنی یہ ہے یا رسول اللہ 1400 سال گزر گئے، حالات جیسے بھی ہیں دنیا کے اندر، ہمارے حالات جیسے بھی ہیں، لیکن ہم آپ کی عزت اور آبرو کے لیے آج بھی حاضر ہیں. تو داتا صاحب کے مسئلہ سمجھ گئے کہ جب ولی کی ساری زندگی، چاہے وہ قطب الاقطاب ہو، چاہے وہ غوث الاغیاث ہو، چاہے وہ وقت کا مجدد ہو، نبی کے سانس کے برابر نہیں، نبی کے سانس کے برابر نہیں. تو ہمارے آقا و مولا کی شان تو وراء الورا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم. یہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ دیکھ کر نہیں کرنی کہ فلاں بندہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ہمارے بزرگ پہلے سارے فیصلے کر گئے. آج کوئی نئے مولوی نہیں پیدا ہوئے، نہ کوئی نیا دین آیا. یہ سارے کچھ فیصلے پہلے ہو چکے. اور آج 12 ربیع الاول شریف کو ایک سکھ کو بٹھا دیا جاتا ہے، ایک ہندو کو بٹھا دیا جاتا ہے، ایک عیسائی کو، کہ جی آپ بتائیں آپ حضور کے بارے میں کیا کہتے. میں نے کہا جو سکھ اور ہندو رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ سکا اس کمینے کو کیا پتا ہے حضور کی شان کیا ہے. اگر حضور کی شان پوچھنی ہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو. اب ہندو جو حضور کی شان بیان کر رہا ہے تو اس سے حضور کا مقام کو بڑھ رہا ہے کہ بھئی ایک ہندو اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ واقعی جی وہ آپ کے نبی جو ہے وہ بڑے اچھے تھے، اور وہ اس سطح کی بات کر رہا ہے. میں نے کہا کمینو، اگر رسول اللہ کی شان پوچھنی ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو، حضرت فاروق اعظم سے پوچھو، حضرت عثمان غنی سے پوچھو، حضرت حیدر کرار سے پوچھو، حضرت سعد سے پوچھو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے پوچھو. اب ہندوؤں سے پوچھ رہے ہو تم. اور پھر لوگ آج اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں کہ جی اسوہ حسنہ کی بات کرو. میں نے کہا اسوہ حسنہ کی کیا بات ہے بھائی؟ 25 دسمبر کو کیک کاٹنے کا نام اسوہ حسنہ ہے؟ عیسائیوں کے ساتھ محبت اور عقیدت کا نام اسوہ حسنہ ہے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، اب کوئی کسی کتاب سے نکال کر بتائے کہ ہمارے آقا و مولا نے یہود و نصارہ کے ساتھ اس طرح کی کوئی اپنی امت کو تعلیم دی ہو کہ جب ان کا یہ دن آئے تو تم نے جناب ان کے گھروں میں جا کر کیک کاٹنے. لیکن جو رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھ سکا، اب ہم نے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے. ایسی بات نہیں کرنی. اسوہ حسنہ یہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ اسوہ حسنہ ہے. اور منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے اور لوگ باتیں ناموس رسالت پر کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ یہ بچوں کا مسئلہ ہے. اور اب وہ راول پنڈی کے اندر ایک عیسائی، وہ ہے تو مسلمان لیکن اس نے گستاخی کی، اب سارا کفر پھر اکٹھا ہو رہا ہے. یہ پاگل تھا اور پاگل کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اس نے حضور کی گستاخی کی، اب پورا کفر پھر اکٹھا ہو رہا ہے کہ جناب نہیں اس کو بچانا ہے. یہ میں حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں. میں نے کہا یہاں تو جانور بھی پاگل ہو تو جب رسول اللہ کی بات آئے تو وہ بھی اپنا پاگل پن چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو انسان ہے. تمہیں کس نے کہا کہ جب پاگل ہے تو اس کو دنیا میں اور کوئی بکواس نہیں آیا؟ پاگل تھا تو حضور کے بارے میں بات کرنی تھی اس نے. اور پھر ہمارے مسلمان وہ جی پاگل تھا. میں نے کہا پاگل، یہ میں حدیث پاک بیان قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر لکھا کہ ایک اونٹ، میرے آقا و مولا ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ تھا اور وہ کان لا يدخل احد الحائط الا شد علیہ الجمل، جو بھی باغ میں داخل ہوتا وہ اونٹ کاٹتا، اسے دوڑتا اسے کھانے کے لیے. اور جب میرے آقا و مولا تشریف لے گئے تو صحابہ سے پوچھا بھئی یہ دروازہ کیوں بند ہے باغ کا؟ عرض کی یہ حضور یہ اونٹ پاگل ہے. پنجابی کہتے ہیں جھلا،
پنجابی جی دا صحیح ترجمہ ہے جھلا، اردو کے اندر اس کا معنی ہے یہ پاگل. تو میرے آقا و مولا نے فرمایا یہ گیٹ کھول دو. اونٹ بھی پاگل ہو. اور جب رسول اللہ کو دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر وہ لمبے لمبے ہونٹ حضور کے سامنے رکھ دیے اور حضور کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ گیا اور حضور کے پاؤں مبارک کے سامنے ایسے سر جو ہے وہ نیچے کر کے بیٹھ گیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو ہر بندے کو کاٹتا تھا. تو قالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ. فرمایا زمین اور آسمان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ ہے. یہاں تو اونٹ بھی پاگل ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو یہ کون سا پاگل راولپنڈی میں آ گیا برطانیہ کا رہنے والا جس نے حضور کے بارے میں بات کر دی اور پھر اب اس کو بچانے کے لیے پورا کفر پھر اکٹھا ہو رہا ہے. اور ہمارے کہتے ہیں ہاں جی اس پر یہ بات نہیں ہوگی. میں نے کہا اس پر بات نہیں ہونی. اب تو اسوہ حسنہ کی باتیں کرتے ہو. اسوہ حسنہ یہ ہے کہ ممتاز قادری کو 2 مرتبہ سزائے موت سنا کر اندر بٹھانا، یہ اسوہ حسنہ ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ یہ اسوہ حسنہ. یہ میرے سامنے یہ ساری چیزیں پڑی ہیں. یہ رسول اللہ کا دین ہے جو میں نے ساتھ رکھا ہوا ہے. جس قانون کے تحت غازی علم الدین پھانسی پر لٹکا اسی قانون کے تحت آج ممتاز قادری اندر ہے، اسی قانون کے تحت اندر ہے. اور ممتاز قادری کا کوئی جرم نہیں ہے. ممتاز قادری کا ایک لمحے کے لیے بھی جرم نہیں ہے، بلکہ اس کے ابا جی نے بتایا کہ ممتاز قادری نے مجھے کہا کہ جناب جب میں نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا یہ 25 کمانڈو ہیں، یہ تو مجھے گولی مار دیں گے. کہنے لگا ایک لمحے کے لیے جب میں رکا تو وہاں مجھے اولیاء اللہ نظر آئے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ تو اس بات کی پرواہ نہ کر، ان کے ہاتھ کو باندھنا یہ ہمارا کام ہے، تو گستاخ کو مار دے گولی ہمارے سامنے. پاگل ہے تو اس کو دفن کرو. پاگل ہے تو اس نے ہمارے آقا و مولا کے بارے میں بات کرنی ہے. اور پھر ہماری قوم بھی کہتی ہے نہیں جی مولانا صاحب ہلکی بات کرو، تھوڑا سا نرم بات کرو، تھوڑی سی سر جھکا کے جیو. یہ میں نے 8 گز کی پگڑی باندھی ہوئی ہے، پہلے میں 5 گز کی باندھتا تھا، اب میں نے یہ ڈبل 8 گز کی باندھی ہوئی ہے. صرف اس لیے باندھی ہے کہ جب سے میں نے ناموس رسالت پر بات شروع کی مجھے پتا ہے پاکستان میں لوگ بڑے بڑے منافق موجود ہیں، لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. یہ میں نے صرف اس لیے باندھی ہوئی ہے، صرف اس لیے باندھی ہے. یہ کوئی میں ایسے نہیں کہ میں بزدلی سے بات کرتا ہوں، میں یہاں بھی وہی بات کرتا ہوں اور مجھے کوئی اندھیری کوٹڑی میں بھی لے جائے وہاں بھی یہی بات کرتا ہوں، مجھے کوئی تلواروں کے سائے میں لے جائے پھر بھی وہی بات کرتا ہوں. بلکہ میں نے اپنا جیل والا ساز و سامان باندھ کر اپنے سرانے رکھا ہوا ہے، رات کسی وقت بھی پولیس آ جائے تو میں ساتھ چلا جاؤں ان کے. ایسی کوئی زندگی ہے؟ امام مالک کا یہ فرمان موجود ہے، میرے سامنے شفا شریف پڑی ہے. فرمایا رسول اللہ کے بارے میں کوئی دنیا میں بات کرے اور پھر حضور کی امت بدلہ نہ لے اسے. آج لوگ ہمیں نیا کوئی دین پڑھانا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرنے دیتا اور جب حضور کی بات ہے تو کہتے ہیں مولانا صاحب ہلکی بات کرو. ہلکی بات تب ہو سکتی ہے مجھے کوئی تھپڑ مارے، میری کوئی پگڑی کھینچے تو میرے جناب حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی مجھے کہہ سکتے ہیں استاد جی آپ بھی تو بڑے ڈاڈے ہیں، آپ بھی تو بڑے سخت ہیں، ذرا آپ کی پگڑی کھینچی گئی تو صبر کرے. میرے اندر کوئی بات مجھے کوئی گالی دے تو صبر ہو سکتا ہے، جب ناموس رسالت پر بات ہوگی پھر ایسے کر کے ہوگی، ایسے کر کے نہیں ہوگی.